صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا کثیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے. جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 5 ستمبر ہے، اور ظاہر ہے 5 ستمبر بنیادی طور پہ انٹرنیشنل چیریٹی ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی ریلیونسی میں ہم صدقہ و زکوٰۃ و خیرات کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے. معاملہ یہ ناظرین، اچھا اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں دنیا میں جہاں جہاں ظاہر مخیر حضرات بستے ہیں، اور خاص طور پہ بلکہ مخیر کیا، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سننے کو اور سمجھنے کو ملے گا. معاملہ یہ ناظرین کہ اسلام ایک ایسا معاشی نظام چاہتا ہے اور ایسے معاشی نظام کو قائم کرتا ہے جس کے ذریعے مال معاشرے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہے، نہ کہ یہ مال صرف اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ کی صورت کلاٹ بن کر ایک جگہ جم کر معاشرے کے جسم کو تباہ و برباد کر دے. لہذا صدقات، زکوٰۃ، خیرات سے کہیں مال کی پاکی تو کہیں معاشرے میں توازن، تو کہیں غریبوں، یتیموں، ناداروں کی امداد، تو کہیں معاشرے کو پرامن بنانا مقصد ہے. دنیا کا کوئی مذہب، ناظرین یہ بڑی کمال بات ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی ملک مال کی گردش کا اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا مربوط اور اتنا پھلدار تصور پیش نہیں کرتا جو دین اسلام نے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں پیش کیا ہے. یہ واحد دین اسلام ہے ناظرین جس نے مال کی تقسیم کو کہیں فرض کہا، کہیں واجب اور کہیں نفل قرار دیا. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ محبوب رب کائنات نے جب جب اپنے غلاموں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے پکارا تو شمع رسالت کے پروانوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کیا. اپنے منہ کے نوالے تک، ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ اپنے منہ کے نوالے تک ضرورت مندوں کو پیش کر دیے. انصار مہاجرین کے لیے فرش راہ بن گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا پہلا علم ناظرین کن کے خلاف بلند کیا؟ ان کے خلاف کیا جو مانعین زکوٰۃ تھے. ناظرین کرام، پھر وہ وقت آیا کہ تاریخ کے کرتاس رہتی دنیا تک مال کی تقسیم کے اس نظام کی خوشبو سے مہکتے رہیں گے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے. دیکھیں یہ بڑی کمال بات ہے، اور یہ اتنا سنہری دور ہے ناظرین کہ اگر آج بھی ہم قرآن اور سنت کو صحیح طور سے اپلائی کر دیں معاشروں میں، اس کی تعلیم کو، اس کے نظام کو اپلائی کر دیں ناظرین، تو وہ جو دور تھا اس دور میں کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، زکوٰۃ لے کے گھوما کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا. یاد رکھیے ناظرین، دنیا میں پہلی مرتبہ چیریٹی بگنز
ایٹ ہوم کا جو تصور ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے شروع ہو کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح طور سے دنیا کے سامنے وضع کیا. پھر اسی عظیم تصور پر آپ علیہ السلام کی آل پاک نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پریکٹیکلی عمل کیا. پھر امت کو اس عظیم کام کی طرف موٹیویٹ کیا کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلامی معاشرے کو فقر و افلاس، بے کسی و بدحالی، ناداری و محرومی اور دستے سوال پھیلانے سے پاک کرتی اور ان ناداروں اور بے کسوں کے دلوں میں بغض و عناد، نفرت و حسد اور کینہ و کدورت دور کر کے اس کو صاف کر دیا کرتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ظاہر ہے یہ جو تصور ہے بنیادی طور پر اسلام کا، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی روشنی میں جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پہ تفصیلاً کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، لوگوں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، خاص طور پر مال کے حوالے سے جو ہم رقم وغیرہ دیتے ہیں یا رقم وغیرہ دینے کا ذکر فرمایا گیا، اسے شریعت مطہرہ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ صدقے سے مراد وہ ہے کہ جس عطیے سے عزت افزائی کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کا ارادہ کیا جائے، اس میں اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو بلکہ مقصود اللہ کی رضا ہو اور ثواب کا ارادہ ہو. اسی چیز کو یوں بھی بیان فرمایا گیا کہ صدقہ وہ عطیہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید کی جائے. اب اس کی تقسیم جو شریعت مطہرہ کرتی ہے وہ دو طرح سے کرتی ہے. ایک ہے صدقات واجبہ جن میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقہ فطر آ جاتا ہے یا کفارے وغیرہ کی رقم اس کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. دوسرے صدقات نافلہ ہیں جنہیں ہم صدقہ و خیرات سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جب صدقے کی تقسیم کی جائے گی تو اسے صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ سے تقسیم کیا جائے گا. صدقات واجبہ میں وہ آ گیا جس کی شریعت مطہرہ نے ہمیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ لازمی ادا کیجئے. وہ زکوٰۃ کی صورت بھی، صدقہ فطر وغیرہ بھی اس میں شامل ہے. ایک وہ صدقہ ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے ہمیں ترغیبی طور پر بیان فرمایا کہ آپ ادا کیجئے، کہ جس کی طرف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اشارہ فرمایا. وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا تصور اسلام نے دیا، ایمان لانے کے بعد نماز کی ادائیگی، ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی شان یہ بیان فرمائے گی کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایمان والوں کی نشانی کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے. اور اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو وہاں یہی بات حضور نے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں، جب وہ اسلام قبول کر لیں انہیں نماز وغیرہ کے بارے میں بتائیں. اور آخری بات جو وہ بیان فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ ان سے زکوٰۃ کو وصول کریں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ ہم تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں پہ خرچ کریں گے. یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ پیسہ فقط ایک کے پاس نہ رہے بلکہ اگر دوسرے کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے اور جتنا لیا جا سکتا ہے لے کر
اور پھر غریبوں پر حق ہے ان کا کہ ان کو خرچ کریں. اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر نہیں دو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقات واجب ادا نہ کرنے کی صورت میں تمہارا مال ہلاک ہو جائے. اور حدیث میں اس کی وعید بیان فرمائی گئی ہے. دوسرے یہ کہ تمہاری ذات سے تمہارے قریبی رشتہ داروں کو، تمہارے عزیز و اقربا کو تمہارے مال میں سے مدد ملنی چاہیے. آج ہمارے یہ ہوتا ہے کہ غیروں کو اپنا ہے، غیروں کو دیے جا رہا ہے، سب دے رہے ہیں، سگا بھائی، سگی بہن، عزیز رشتہ دار، صلہ رحمی کے جو معاملات ہیں وہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم اپنے مال سے ان کی مدد کریں، لیکن یہ اس وقت معاشرے میں کمی دیکھی جا رہی ہے. اچھا ایک بات، دو سبیل اللہ پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی پہنچے آپ کے توسط سے کہ جہاں غیروں کو دیا جا رہا ہے، مانگنے والوں کو دیا جا رہا ہے، وہاں پر اپنے قریبی جو رشتہ دار ذوی الارحام ان کی طرف بھی توجہ کی. میں یہی عرض کر رہا ہوں، دو باتیں میں اس میں سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یعنی کیسی بات ہے کہ مال بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسنا مانگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ بنا دیا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا جو تصور ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر پھر سرکار علیہ السلام نے تو واضح تصور اس کا پیش کیا پریکٹیکلی. تو دین اسلام تو یہ اس طرح سے دیکھیں مواقعات مدینہ کو آپ دیکھ لیجئے نا. ابھی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرضہ کون دے سکتا ہے؟ کیا میری آپ کی حیثیت ہے؟ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم اللہ کو قرضہ کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا، اللہ نے اس کو قرض حسنہ سے تعبیر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرض ہے. قرض کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا تو اس پر لازم ہے وہ رقم ہمیں واپس کرے گا دنیاوی طور پر، ٹھیک ہے. اور کل قرض صدقۃ کے الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے کہ ہر قرض صدقہ ہے. تو اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں، وہ مستحق قرض ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رقم ہمیں واپس کرے گا دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو مستحق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ سارا مال ہم سے لے لے کیونکہ اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ بندہ اگر کسی بندے کی مدد کر رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر اور اس کی رضا کے لیے جب وہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اسی بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جو ہم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں لوٹائے گا. ایگزیکٹلی. اور کمال تو یہ ہے کہ لوٹانے کا بھی تصور دیکھیں نا آپ. مطلب یہ روی میں جملہ تو آپ کیا جاتے ہیں کہ صاحب ایک کھجور اللہ کی بارگاہ میں دیں، اللہ اس کو جو ہے وہ اپنا بڑا کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جائے گا. تو یہ کہہ دینے میں تو ایک جملہ ہے، لیکن بظاہر دیکھیے کہ مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، اور دینے کو بھی جو اللہ تیار ہے. اچھا اب اس بات کو یوں ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب آپ ذرا بتائیے کہ احادیث میں اللہ کی راہ میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی جو فضیلتیں آتی ہیں، اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، یعنی میں جب دیکھتا ہوں تو اتنا تواتر سے اس حوالے سے بار بار اللہ کی طرف سے، سرکار علیہ السلام کی طرف سے موٹیویٹ کیا گیا، ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بے مصرف ہو گئی زندگی. بتائیے. بہت شکریہ. بہت اہم سوال ہے، اور آپ نے کل انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے جو آج اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے. اور آپ نے حدیث مبارکہ سے متعلق سوال کیا ہے. یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ایک کھجور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش فرما کر پہاڑ کے برابر کر دے، یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو جتنا میری راہ میں دیتا چلا جائے گا، میں اس کا کئی گنا بڑھا کر تجھے لوٹاتا چلا جاؤں گا. اور پھر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے رزق حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کا رزق حلال ہو. کیٹیگوریکل بات ہے جی، کہ رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حلال ہو. ایک کھجور کے برابر بھی اگر خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے تم کسی بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور اس سے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور پھر پرورش کے نتیجے میں وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ اسے پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے. اچھا ایک ضمناً ایک جملے میں وضاحت، پھر آپ اپنے اسی موضوع کی طرف آ جائیے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ شرط ہے کہ وہ رزق حلال سے صدقہ کرے، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا
جو کھل کے 2 نمبر کام کرتے ہیں, کھل کے رشوتیں لیتے ہیں, کھل کے کرپشن کرتے ہیں, کھل کے لوگوں کی جو گردنیں مارتے ہیں, کھل کے جو گردنیں مار کے پیسہ کماتے ہیں, اور پھر چیریٹی کے نام پر, صدقات کے نام پہ, خیرات کے نام پہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ اس تصور سے کہ سارا وائٹ واش ہو جائے گا جو ہم نے پیچھے کیا, تو ایسا ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیے, اس سے تو ایوائڈ کرنا چاہیے, لیکن میں اس میں اعتدال کی بات کروں گا. وہ یوں کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس کچھ مال وہ بھی ہے جو حلال طریقے سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ وہ بھی ہے جو ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. جو ناجائز طریقے سے اس نے کمایا ہے وہ تو اس کے کندھوں پر وبال ہے, وہ تو عذاب کا باعث بنے گا, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. لیکن جو رزق حلال میں سے کمایا ہے, اگر وہ اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر رہا ہے تو یقیناً اس کا اجر اسے ملے گا, لیکن حرام کی کمائی کا گناہ بھی ہوگا. اور جب نامہ اعمال تولیں گے اور ایک طرف نیکی اور ایک طرف گناہ ہوگا تو جو بڑھ جائے گا اس کا حساب کا معاملہ ادھر ہوگا. لیکن اس لیے اسے کہا گیا کہ یہ بے سود ہے, بے فائدہ ہے. اس لیے بے فائدہ ہے کہ جو نیکی آپ کما رہے ہیں وہ تھوڑی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو گناہ آپ کما رہے ہیں وہ بڑا ہے. اس لیے اسے بے سود سمجھا گیا, بے سود کہا گیا, اور بے سود ہی تصور کیا جاتا ہے. فضیلت پہ آئیے, رحمیت. اب رزق حلال میں سے کوئی تھوڑا سا بھی خرچ کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے تم ایک بچڑے کی پرورش کرتے ہو اور اسے جوان کر دیتے ہو, اسے بڑا کر دیتے ہو. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ السلام نے کہیں سے کوئی ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا, وہ گوشت تھا, آپ نے بھجوایا گھر, اور جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی میں نے بانٹ دیا ہے, یہ بچ گیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, وہ جو تو نے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے, یہ خرچ ہو گیا, کیونکہ یہ ہم نے خود کھایا اور جو اللہ کی راہ میں دیا وہی بچ گیا ہے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا اپنا عملی نمونہ بھی پیش فرمایا اور ایسے ہدایات بھی پیش فرمائیں. اور اگر ہم اس کو قرآن مجید کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن 2 لفظ استعمال کرتا ہے, ایک ہے انفاق المال, ایک ہے جہاد بالمال. مال خرچ کرنا اور مال کے ساتھ جہاد کرنا, سبحان اللہ, یہ 2 الگ الگ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی. جہاد کے اندر جو اس وقت ریلیونٹ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاد مشقت کا نام ہے, جہاد محنت اور سٹرگل کا نام ہے. لہٰذا جہاد بالمال کا لفظ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ضروری نہیں تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں اور اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو, بلکہ جہاد بالمال یہ تقاضا کرتا ہے کہ پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی خرچ کرو, تھوڑا ہے وہ بھی خرچ کرو. مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا, جس کا مفہوم ملتا ہے حدیث کا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ, فرمایا جس کے بعد 2 لاکھ تھے اس نے 1 لاکھ دیا, جس کے بعد 2 ہی درہم تھے اس نے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اچھا مفتی صاحب, اب اس میں جو بڑی اہم ترین بات ہے, ظاہر ہے موضوع اتنا وسیع ہے لیکن کم از کم سینوپسس بھی اگر لوگوں کو پہنچ جائیں اور کسی کے دل پہ ہم نوک کر جائیں تو میرا خیال ہے کام ہمارا ہو گیا. کیونکہ ایکچول تصور تو چیریٹی کا, صدقات کا, زکوٰۃ کا, یہ بنیادی طور پہ تو اسلام کا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ صدقہ, زکوٰۃ, خیرات میں ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو عام سمجھنے والا آپ سے سمجھنا چاہتا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے. دوسری بات, صدقہ, زکوٰۃ اور خیرات ان کے مصارف یعنی لینے والے کن کو دیا جائے وہ کون ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسرے سوال کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ ان کے وجوب کی جو شرائط ہیں وہ کیا بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اللہ کے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ, اپنے علم کو طالب علموں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے, مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی صدقہ, اور جانور کے گلے پر چھری پھیرنا بھی صدقہ. دیکھیے 3 الفاظ ہمارے ہاں عموماً استعمال ہوتے ہیں, زکوٰۃ, صدقہ اور خیرات. ٹھیک, ہر نیکی کے کام کو خیر کہا جاتا ہے, خیراتن یا خیر, اور اس کی جمع پھر عموماً خیرات کے طور پر ہمارے یہاں بیان ہوتی ہے. تو گویا کہ ہم کسی بھی طور پر کوئی بھی نیکی کا عمل سر انجام دے رہے ہوں وہ خیرات میں سے ہے, وہ نیکیوں میں سے ہے. لیکن جب ہم خاص طور پر صدقہ یا صدقات اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں کہیں کہیں صدقہ کو زکوٰۃ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا اور کبھی زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, تو یہاں مراد زکوٰۃ سے وہ فرض صدقہ مراد ہے کہ جو ہر سال ہولان ہول یعنی پورا سال گزرنے کے بعد ایک شخص اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو گویا کہ خیرات تو عمومی نیکیوں کو کہا جاتا ہے جس میں مالی صدقہ بھی شامل ہوتا ہے, لیکن جب ہم صدقات کی بات کرتے ہیں تو وہ 2
بڑی تقسیمات میں منقسم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک زکوٰۃ ہے جس کو زکوٰۃ فرض کہا جاتا ہے، اور ایک صدقہ ہے کہ جس میں عموماً واجبات بھی ہوتے ہیں اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں. جب ہم واجبات کی بات کرتے ہیں تو واجبات میں خاص طور پر صدقہ فطر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے منت مان لی ہے تو منت کے طور پر بھی جو وہ نظر ماننے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ واجبہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، اگر کسی پر روزوں کا فدیہ ہے، یہ تمام کے تمام وہ صدقات ہیں جنہیں شریعت میں صدقات واجبہ کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ صدقہ فطر بھی آ گیا، جی صدقہ فطر بھی اس میں شامل ہے. اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں کیونکہ یہ خاص فقہی مسائل ہیں تو اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لیکن میں چاہتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ تاکہ تینوں سوال ایڈریس جی. جب آپ دیکھیے کہ عید کی نماز کے دن جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو عید الفطر کے دن جو شخص صاحب نصاب ہو لیکن اس کے مال پر سال نہ گزر پائے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے اہل خانہ جو اس کے ماتحت ہوں، اور اپنی جانب سے صدقہ فطر جو تقریباً آج کل پاکستانی روپیز میں کوئی 100 سے 120 روپے کے درمیان بنتا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر اگر اس کا مال اس کی ضروریات سے زائد ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، اگر وہ نصاب تقریباً کیش پیسہ، شیئرز، بانڈز، گولڈ، سلور کی صورت میں موجود ہے اور ضروریات سے زائد ہے، اس پر 1 سال گزر چکا ہے اور تقریباً وہ پاکستانی 80,000 روپے کے لگ بھگ پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی اس وقت تقریباً 84-80 ہزار روپے کے قریب بنتا ہے. تو اگر اس مال پر جو ضرورت سے زائد ہے سال گزر چکا ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے. قرآن میں اس کے جو مصارف بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا مال فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو کلیکشن آف زکوٰۃ پر معمور کیے گئے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا داخل ہو چکے ہیں اور ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. وفر رقاب، کسی کی گردن آزاد کرانے کے لیے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج اغوا برائے تاوان کے طور پر بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. والغارمین، اسی طرح سے اگر کوئی اس قدر مقروض ہو چکا ہے اور وہ مقروض سود اور ربا کے قرض میں نہیں ہے تو اس کا قرض زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، مسافروں پر، فریدۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فرض ہے. واللہ علیم حکیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب اس میں جو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے دنیا کے دیگر مذاہب و نظریات کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جامع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے یہاں دنیاوی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ کہیں نہ کہیں مدد کا ایک تصور رہتا ہے. لیکن اسلام نے اس مدد کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے، جو کچھ بتایا وہ کیا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کو سوال کرنے سے منع کیا بلا ضرورت، کہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، مالی طور پہ کسی کو پکارا نہ جائے، کسی کو کہا نہ جائے.
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی جائیں, اسی سے مدد طلب کی جائے. لیکن اگر کبھی کسی کو کہا گیا کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اگر کسی سے سوال کرتے ہیں, تو اب ایک طرف سوال کرنے کی ممانعت کی گئی, دوسری طرف یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دائیں بائیں اپنے اطراف کے لوگوں پہ نظر رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو بھوکا نظر آتا ہے, محتاج نظر آتا ہے, غربت میں نظر آتا ہے, کہیں کوئی کسی کی فقیری آپ کو نظر آ رہی ہے, اسیری نظر آ رہی ہے, تو آپ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی مدد کیجئے. مواقعات مدینہ جو ہے, آپ اس کی پوری اگر ہسٹری پڑھیں گے, اس میں یہی نظر آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا نا کہ ایک امیر ایک غریب کا بوجھ اٹھا لے, ایک انصار ایک مہاجر کا بوجھ اٹھا لے. اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا مال بھی آدھا دے دیا, اپنے اہل کے اندر بھی داخل کیا انہیں, اور پھر یہ ایک نظام بنتا چلا گیا. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جس کی تشکیل اسلام نے اس انداز سے بیان فرمائی اور اس طرح سے معاشرے کو تشکیل دیا کہ ایک امیر ایک غریب کا بوجھ اٹھا لے. اچھا ایک بات یہاں پہ آپ دیکھیے, جتنے دیگر مذاہب ہیں یا آپ مغرب کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں فرد کی ول کے اوپر ہے, وہ چاہے تو چیریٹی کرے چاہے تو نہ کرے, اس کو کوئی مطلب نہ اس کو باؤنڈ کیا جاتا ہے نہ اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, وہ اس کی اپنی سیلف موٹیویشن ہوتی ہے. اسلام کہیں اس کو فرض کر رہا ہے تو کہیں اس کو واجب کر رہا ہے تو کہیں اس کو نفل کر رہا ہے, یعنی اسلام آپ کو جو ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دے رہا ہے, اس کے تحت آپ کو چلنا ہے. جی دیکھیے, اسلام کا ایک نظام یہ کہ کوئی شخص برہنہ نہ ہو, کوئی شخص بھوکا نہ ہو. بس یہ دو باتیں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص ہمارے سامنے بھوکا نہ سوئے, کس کے جسم پہ لباس ہے تو لباس پہنا دیجئے, کس کو کھانے کی طلب ہے تو آپ اسے کھانا کھلا دیجئے. یہ جو احساس ہے نا اس وقت, یہ ہمیں اس وقت پاکستان میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں نظر آتا ہے. وہ ماہ رمضان میں بھی نظر آتے ہیں, سحری افطاری کے اوقات میں, اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف دسترخوان نظر آتے ہیں جہاں پر لوگوں کو اس انداز سے کھانا پیش کیا جا رہا ہے, جہاں عزت کے ساتھ ان دسترخوانوں پہ بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, کم و بیش مطلب مورلیس جو ہے وہ جو فگر بن گئی ہے, پاکستان کے اندر ہر سال 300 ارب روپے کی چیریٹی تقریباً کی جاتی ہے, جو دنیا میں اس وقت نمبر 1 پاکستان رینکنگ کے اعتبار سے چیریٹی میں. جی تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صدقے کے معاملات دیگر چیزیں, تو شریعت ترغیب ہمیں دلائی ہے. یعنی ہم جب کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ ایک تو مالی طور پر ہمیں بظاہر نہ بھی ہو, لیکن اس کے فوائد ہمیں کیا نظر آتے ہیں, خاص طور پہ خیرات کے بارے میں, کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ادا کی جانی ہے. خیرات کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو جائے تو صدقہ دو, اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. تو ظاہر ہے کہ ہمارے کوئی بچہ بیمار ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو حسب استطاعت کچھ نہ کچھ صدقہ دے دینا چاہیے. دوسرا فرمایا کہ صدقہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں حادثات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. تیسری بات بیان فرمائے گی کہ صدقہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. اچھا, صدقہ جو ہے اخلاق میں بہتری کا سبب بھی ہے کہ بندہ جب بخل سے نکلتا ہے تو مال دینے کے سبب ہی نکلتا ہے. دوسرا, صحت مند معاشرے کی تشکیل اس کے اندر ہے کہ یعنی ایک شخص بھوکا سو رہا ہے اور ایک پیٹ بھر کے سو رہا ہے تو اب معاشرہ صحت مند نہیں ہے, معاشرے کے اندر بیماری موجود ہے. تو بیماری کیسے ختم ہوگی کہ سامنے والے کی بھی اپنی حیثیت کے مطابق کفالت کی جائے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا, اس میں چند باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمایا, لوگوں مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو, فرصت کے لمحات ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال بجا لاؤ, سبحان اللہ, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو, اور پوشیدہ و ظاہری طور پر صدقہ کر کے اپنے رب سے تعلق کو قائم کر لو. اس کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی بھی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرمائے گا, اور تمہارے احوال کو بھی اچھا فرما دے گا. یہ ہے وہ بنیادی تصور جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا حال بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنے اطراف کا بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی روایت پڑھی تھی کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا, اس کو بھی صدقے کے افضل ترین معاملات سے شمار کیا گیا. اچھا علامہ صاحب, پوشیدہ اور ظاہر صدقہ, اب اس میں ایک بات ذرا اب ریلیونٹ ہے, چونکہ مطلب میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہوں گے. ایک تو جیسے کہ میں نے ایک روایت بیان کی کہ بروز محشر ظاہر اس سایہ رحمت میں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے, بائیں کو خبر نہ ہو. ایک وہ ہے جو پوشیدہ صدقہ کرنے والا ہے, ایک وہ ہے جو ظاہر کر کے صدقہ کر رہا ہے. اچھا, اس کے حوالے سے بہت سے لوگ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں کہ جی مطلب یہ اپنی نیم فیم کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, دکھاوے کے لیے سارا کام کر رہا ہے, تو اس بات کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ میں حدیث مبارکہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. دیکھیے, 4 باتیں قرآن نے بیان کی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, دن میں صدقہ, رات میں صدقہ, ظاہری صدقہ, پوشیدہ صدقہ. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم حسن قائم کریں گے سامنے والے کے بارے میں, الا یہ کہ جب تک کہ ہمیں کوئی وجہ نہ مل جائے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے. کیونکہ صدقہ ہے ہی اس وقت کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا
اور نیکی کے حصول کی نیت کی جائے. دوسرے یہ کہ بعض اوقات آپ جب دے رہے ہوتے ہیں تو ترغیب کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, اچھا موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو. اس پر حدیث مبارکہ میں آپ کو پیش کروں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو کوئی سائل آتا تھا نا, حضور سے سوال نہیں کرتے تھے, وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے, حضور ان کی کیفیت کو دیکھ کے بیان فرما دیتے تھے. اب ایک سائل ہے, ان کے جسم پہ ایک چادر تھی, سیدھے چھپا ہوا تھا, اوپر کے حصہ خالی تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی, لوگوں صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو. تو لوگوں نے اپنی چادریں جو ان کے پاس اضافی تھی اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈالنا شروع کی. حضور نے ایک چادر اٹھا کر اس سائل کے سر پہ ڈال دی. اب اس نے اپنے جسم کے اپنے اوپر کے حصے کو ڈھانپ لیا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ مزید اس سے ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو صدقہ کرے, اللہ کی راہ میں کس کو لباس پہنائے. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے حضور کے قدموں میں چادر ڈالی. حضور نے یوں دیکھا تو اب وہ صحابی جنہیں چادر دی گئی تھی انہوں نے اپنی چادر اتار کر حضور کے قدموں میں ڈال دی. حضور آپ نے فرمایا تھا دینا, تو میں بھی ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو اب یہ کیا سارا معاملہ ہے جن کے لیے طلب کیا جا رہا ہے, حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو مانگا جا رہا تھا, تمہارے لیے طلب کیا جا رہا تھا. تو یہ ہے وہ معاملہ. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سربراہ کوئی بڑا کہیں موجود ہے, اگر وہ رقم نکال کے دیتا ہے دوسروں کو اس پر جو ہے وہ ترغیب ملتی ہے. ترغیب کے لیے اگر دے رہا ہے تو بالکل دی جا سکتا ہے. اچھا یہ جو بات ابھی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں, یہ کیسی ترغیب ہے, یہ کیسی تاکید ہے کہ اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نشاور کرنے کو تیار ہیں, اور اس وقت یہ نہیں ہے کہ جی میں اتنا بچا لوں یا اتنا رکھ لوں, بس یہ ایک اعلان ہو گیا, ایک بات آ گئی, ختم, وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے, سب کچھ نشاور کرنا ہے. مطلب صدقات, زکوٰۃ و خیرات کے حوالے سے جو ہمیں اسلام میں اتنی تاکید نظر آتی ہے, اتنی تواتر سے تاکید نظر آتی ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے کیوں ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے نماز پڑھنے والے کو متقی کہا, روزہ رکھنے والے کو متقی کہا, دیگر کئی اعمال ہیں جن کے بجا لانے والے کو یہ منصب, یہ درجہ, یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ متقی ہے. لیکن اس کا جو اس میں تفضیل کا صیغہ بنتا ہے اتقا, اتقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ متقی, سب سے بڑا متقی. یہ لفظ قرآن مجید نے صرف اس کو عطا فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي الْمَالَ يَتَزَكَّى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کیا اور اپنا تزکیہ کر لی. سبحان اللہ. تو اس کو اتقا فرمایا, سب سے بڑا متقی. تو دیکھیے کہ جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کے مقابلے میں جب ہم مال خرچ کرنے کے عمل کو رکھتے ہیں تو یہ انسان کو محض متقی نہیں بناتا بلکہ اتقا بناتا ہے, سب سے بڑا متقی بناتا ہے. اور یہ مال خرچ کرنے کے پیچھے در حقیقت ایک جذبہ ہوتا ہے, اور وہی جذبہ ہی ایمان ہے, اور ایمان کا سرچشمہ ایمان سے ہی پھوٹتا ہے. اس لیے اگر اس کے معنی پر ہم غور کریں, لفظ پر غور کریں, صدقہ, صدقہ صدق سے ہے, اس کا معنی ہے سچائی. اگر کوئی شخص مال خرچ کر رہا ہے نمود و نمائش کی خاطر تو وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے, وہ صدق پر مبنی نہیں ہے. اگر کوئی مال خرچ کر رہا ہے ریاکاری کی خاطر وہ صدق پر مبنی نہیں ہے. صدق کیا ہے مال خرچ کرنے کے اندر, کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر مال کو خرچ کر رہا ہو. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ایک روحانی اسپیکٹ بھی ہے, ایک اس کا روحانی پہلو بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ. تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک تم اسے خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو. سبحان اللہ. تو گویا یہ در حقیقت دل کے اندر جو مال کی محبت ہے اسے پاش پاش کرنے کے لیے ہے, تاکہ دل مال کی محبت سے خالی ہو جائے اور اللہ کی محبت کے قابل ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فائنلی اب میں چاہتا ہوں کہ وہ ان مثالوں کی طرف آ جائیں، ان چند واقعات، سنہری واقعات کی طرف آ جائیں. کیا قربان جائیے صاحب سرکار علیہ السلام کی نگاہ پر، قربان جائیے اہل بیت کی نگاہوں پر، قربان جائیے صحابہ کی نگاہوں پر کہ وہ جو ہے معاشرے کے اندر کیسا توازن پیدا کیا. اور آپ دیکھیے قرون اولیٰ کی مثال اٹھا لیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود، لینے والے موجود نہیں. آج جو فرسٹریشن معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں ظاہر ہے وائلنس بڑھ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے بیرا روی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اب ذرا یہ بتائیے اہل بیت اور صحابہ کرام کے جو انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے سب سے جو عظیم ترین مثال ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق میں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جب کبھی کسی نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر اس وقت خود کوئی چیز میسر نہ تھی تو ادھار لے کر کسی اور کی ضرورت کو پورا فرما دیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا اور متعدد مرتبہ ایسا ہوا. اللہ اکبر. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب سوال کیا اور وہ غیر مسلم تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی میں کچھ بکریاں ہیں وہ تم لے لو. جب وہ شخص وہاں گیا تو حیران ہو گیا کہ پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی. اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا عالم ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو جب ہم دیکھتے ہیں، جس آیت کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قرآن مجید میں یہ آیت مقدسہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی. اور قرآن نے جنید بھائی انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے آپ کو الاتقا کہا ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ الاتقا ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی محبت میں صدیق اکبر سب سے افضل صحابی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ اسرہ کے موقع پر اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا. اور جب سوال ہوا تو فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اور اسی غزوہ اسرہ میں ایک صحابی صرف ایک مٹھی کھجور لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کو سارے سامان پر بکھیر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کھجوریں بہت پسند آئی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، مطلب آپ دیکھیے، مطلب آپ مثالیں پیش کرتے چلے جائیں. جی اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک مرتبہ سفر پہ تھے. رستہ ایک مقام پر پہنچے تو ایک بڑی عورت کی آپ نے بکری ذبح کی، بھوک میں تھے، کھانا تناول کیا، میزبانی اس عورت نے فرمائی. اس نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی حاجت ہو تو مدینہ منورہ آ جانا. مختصر یہ کہ وہ بوڑھی عورت جب فقر کی کیفیت میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ پہنچی تو حضرت سیدنا امام حسن نے اسے پہچان لیا. آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جن کی تم نے خدمت کی تھی. آپ اندازہ کیجئے جنید بھائی 1000 بکریاں اس عورت کو عطا فرمائیں. ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکریاں. اللہ اکبر. آج ایک بکری کی قیمت کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ جاؤ اسے میرے بھائی امام حسین کے پاس لے جاؤ. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے مزید 1000 بکریاں عطا فرمائیں. اور جب عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے بڑے بھائیوں نے کتنی بکریاں عطا کی؟ تو فرمایا 1000 بکریاں. آپ نے 2000 بکریاں عطا فرمائیں. وہ فقر و فاقے کی کیفیت میں عورت مدینہ طیبہ کی ایک مالدار ترین عورت میں شمار ہو گئی. اور قربان جائیں کہ اہل بیت کا روزہ ہے اور کئی دن بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں. اور جب روزہ افطار کا موقع آیا تو ایک دن انہوں نے مسکین کو افطار کا کھانا عطا کر دیا، دوسرے دن یتیم کو عطا کر دیا، اور تیسرے دن قیدی کو عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مال عطا کرتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو. ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف علی المرتضیٰ نے عمل کیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو حالت رکوع میں صدقہ ادا کرتے ہیں. اور جس وقت یہ آیت
نازل ہوئی ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت رکوع میں تھے، آپ نے اسی وقت عمل قلیل کے ساتھ آپ نے اپنی جو انگوٹھی تھی وہ اتار کر کسی کو اچھا آپ یہ دیکھیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی، کیا بات ہے، غنی وقت مطلب یوں کہیے غنی دورہ. آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت دیکھیے، ذرا بتائیے نا اس بارے میں. جنید بھائی آپ دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عالم ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں جب مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے تمام تر لوگ آپ کے بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں ایک ایسا قافلہ کہ جس قافلے کی ابتدا شام سے ہوتی ہے اور انتہا مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے اور تمام تر اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے، بڑے بڑے تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تجارت کر لیجیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیا، اور آپ نے وہ تمام کا تمام مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. صحابی رسول حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور کے بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک سونے کا حصہ تھا، آپ وہ مال لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال قبول کرنے سے منع کر دیا. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سارا مال قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر غلط نہیں مطلب if I'm not wrong مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور اسی موقع کے اوپر جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال دیا، ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس چند کھجوریں تھیں، تو سرکار نے بکھیری فرمایا کہ آج ان کھجوروں کے صدقے سے سب کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی غزوے کو غزوہ اسرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے شدید ترین تکالیف کے موقع پر وہ عمل سر انجام دیا. اور میں صرف ایک آخری بات کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جنید بھائی یہاں تک ہے کہ وصال کا وقت قریب ہے اور جسم مبارک پر ایک جبہ ہے اور ایک تہبند ہے. اس وقت ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے اپنا یہ جبہ عطا فرما دیں، حضور علیہ السلام نے وہ جبہ اتار کر اسے عطا فرما. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کتاب الشفا کے حوالے سے دماغی کمزوری کا علاج 21 دن تک بلا ناغہ آپ تازہ روٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا اللہ 7 مرتبہ پڑھ کر روٹی پر دم کر کے بچے کو نہار منہ کھلائیں، انشاءاللہ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دے کر کیا کرو، کیونکہ جس دن صدقہ دے کر کرو گے اس دن تم ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.